کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ پانی اٹھا کے جب لاتی تھی اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کر دیا ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے ایک ایسی تسبیح نہ دوں کہ جو تو پڑھ لیا کرے تو تیری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی اور تیرے لیے اس غلام سے بہتر ہے۔ وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے آج معروف ہے۔ تو یہ ننھے ہاتھوں سے اوجری عورت کھینچ سکتی ہے؟ اتنی چھوٹی بچی ہو، اونٹ کی اوجری ہو، لیکن یہ پوری اتنی اوجری ہوتی ہے تو وہ پوری طاقت لگا رہی ہے کہ میرے باپ کو تکلیف نہ پہنچے، میرے باپ۔ یہ وہ بچی ہے جس نے اپنے باپ کو آزمائش میں اور تکلیفوں میں دیکھا۔ یہاں پہ ان کے دل سے ایک آہ نکلی اور محدثین نے عجیب تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ جس وقت وہ ظلم کر رہے تھے تو سیدہ فاطمہ بھی بالکل بچی تھی، تو انہوں نے بد دعا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان اور میں ہوں بلال کتب، اور آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے اس کلام سے یقیناً اندازہ لگا لیا ہوگا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ، ان کے فضائل پہ، اور پھر ظاہر ہے جب بات سیدہ کی ہوگی تو بات علی کی بھی ہوگی، بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور بات سیدہ ختیجہ کی بھی ہوگی، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے کہ میرے ذاتی خیال میں نہیں، عالم اسلام میں، دنیا میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی تعلیم میں آج تک جو ان کا کردار ہے، صرف قرآن کی تفسیر یا اس میں نہیں بلکہ جو کردار کی تفسیر ہے اس کے اندر بھی آپ ان کا کردار بہت بھرپور دیکھتے ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ علامہ صاحب، آپ دن بدن زیادہ ہینڈسم ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ہشام بھائی، سب سے پہلے تو آپ فرمائیے کہ ہم جب خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان میں خواتین کا ایک خاص رول ہے، وہ چاہے سیدہ عائشہ ہوں، ام سلمہ ہوں، ان کا خاص رول ہے حدیثوں میں، لیکن ایک بہت بڑا کردار سازی میں رول جو ہے وہ سیدہ ختیجہ کا اس طرح سے نظر آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے، یہ میرا اپنا گمان ہے، کہ سیدہ ختیجہ کی تربیت نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ جیسی ہستی نہ ہوتی، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی نہ ہوتی تو حسن و حسین نہ ہوتے، حسن و حسین نہ ہوتے تو آگے کربلا جو ہے وہ نہ رونما ہوتا۔ یہ ایک چین ہے جو کہ تربیت کی چل رہی ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، پہلی بات جو آپ نے کی ہے، ہم عموماً سنتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ شخص نجیب الطرفین ہے، یعنی دو طرف سے ننیال بھی ہے، ددیال بھی۔ تو اگر سیدہ فاطمہ کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں ان کے لیے نجیب الطرفین کہنا بھی زیادتی ہے۔ یہ چہار اطراف سے، نجیب الطرفین دو طرف سے نہیں ہے، نجیب چہار اطراف ہیں یہ۔ مثلا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند علی، بیٹے حسن و حسین، والدہ سیدہ خدیجہ، ایسا خاندان، ایسا گھرانہ۔ جیسے آپ نے عورتوں کی بات کی ہے اور تربیت کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ پیارے حبیب آپ کے پاس مال نہیں تھا تو ہم نے سیدہ خدیجہ سے آپ کا نکاح کر دیا، اور سیدہ خدیجہ کے نکاح کے بدلے میں نبوت کے بعد جو پہلی خوشخبری رسول اللہ کو ملی ہے نا، نبوت بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے نبیوں کے لیے، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کا نبوت ملنے کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری ملی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی پیدائش کی ملی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کی جو تربیت ہے ماں کی، وہ آپ دیکھیں کہ ابھی بچی ہیں، بالکل چھوٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل کا وہ واقعہ اوجری والا جب آتا ہے تو یہ ننھے ہاتھوں سے اوجری عورت کھینچ سکتی ہے؟ اتنی چھوٹی بچی ہو، اونٹ کی اوجری ہو، لیکن یہ پوری اتنی اوجری ہوتی ہے تو وہ پوری طاقت لگا رہی ہے کہ میرے باپ کو تکلیف نہ پہنچے، میرے باپ۔ یہ وہ بچی ہے جس نے اپنے باپ کو آزمائش میں اور تکلیفوں میں دیکھا۔ یہاں پہ ان کے دل سے ایک آہ نکلی اور محدثین نے عجیب تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ جس وقت وہ ظلم کر رہے تھے تو سیدہ فاطمہ بھی بالکل بچی تھی، تو انہوں نے بد دعا دی ان کافروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کر رہے تھے، اور ان کا نتیجہ محدثین نے کہا بدر کے اس دن نکلا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کل فلاں کافر یہاں پہ مرا پڑا ہوگا، کل فلاں کافر یہاں پہ مرا پڑا ہوگا، تو سیدہ فاطمہ کی بد دعا بدر کے دن ظاہر ہوگی ان کفار کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ کی اگر تربیت کی جو آپ نے خاص طور پہ بات کی ہے تو اس کے حوالے سے تو ان گنت واقعات ہیں، ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسی بیٹی ہے۔ ابھی کس بات کو حیرت ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ اس وقت 5 6 7 سال کی ہوں گی، 5 6 سال، بالکل اوجری کھینچ رہی، تو ان قریش کے سرداروں کا اتنا خوف تھا؟
مطلب کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت تو اسلام آپ کو پتا ہے لوگوں نے قبول بہت کم کیا، تو کن لوگوں نے دفاع کرنا تھا؟ ایک حضرت ابو بکر تھے جو آ کے کہتے تھے کہ تمہیں ڈر نہیں آتا کہ ایک بندہ اگر اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ ایک یہ گرانا تھا، اور گنتی کے چند افراد لوگ تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، پھر بہرحال مسلمانوں کو تقویت بھی پہنچی، اور اول آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی خاندان تھا وہ بھی انہوں نے، چچا حمزہ نے بعد میں اسلام قبول کیا، جو طاقتور جرنیل تھے، تو وہ بنیادی طور کے اوپر ایک بچی باپ کے اوپر، بڑی بہادری کی بات ہے یہ، بہت بڑی بہادری، وہاں پہ سردار آنے قریش بیٹھے ہیں بے شک، اور یہ بچی جا کے اپنے والد کے اوپر سے ان کا کیا ہوا الٹا رہی ہے۔ اور یہ آپ اگر اس کے ساتھ اس واقعے کو اٹیچ کریں نا، اس بچی کو اپنے باپ سے جو محبت ہے، وہ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بولا اور عربی کا ایک محاورہ بھی بن گیا کہ اے بابا، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد جتنے غم مجھ پہ ٹوٹے ہیں، اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو راتیں بن جاتی۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی اپنے باپ سے ایک محبت کا اور بھی اظہار ہے۔ یہ اجری کھینچنے کی بات ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آئے نا صحابہ، تو آ کے کہنے لگی، پوچھا کہ تم نے میرے باپ کے اوپر مٹی ڈال دی؟ تو کہا تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم میرے باپ کے اوپر مٹی ڈالو تم؟ اور یہ بات بھی بعض اسناد میں ملتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی وجہ سے فوت ہوئی 6 ماہ کے اندر اندر، اور پوری ان 6 ماہ میں ایک مرتبہ بھی، یہ بھی روایات ملتی ہے کہ مسکرایا بھی نہیں، ایک مرتبہ مسکرائی کہ جب آپ فوت ہونے لگی تھی تو آپ نے کہا کہ جسم کے خد و خال نہ ظاہر ہو جائیں۔ شرم و حیا والی تھی، سب سے بہترین شرم و حیا کرنے والی عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، یہ ان کا قول ہے۔ رات کو دفن کرنا، رات کو دفن کرنا نہیں، یہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے خد و حال ظاہر ہو جائیں گی، کچھ فربا تھی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں ملک میں ایک ٹہنی ہوتی ہے، وہ لگاتے ہیں جنازے کی طرح، تو اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، تو اس وقت مسکرائیں کہ اب مجھے جانے کا میرا انتظام۔ کیا بات ہے سیدہ، کی میری بات بڑی خوبصورت لگی، یہ جو جنازے کے اوپر وہ جو گول بناتے ہیں عورتوں کے، آج بھی عرب میں، وہ آج بھی عرب میں، پاکستان میں کم ہے، پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں نا خد و خال ہی نمایاں نہیں ہوتے مرنے کے بعد۔ حضور اس میں وہ واقعہ ہمیں سنائیے جس میں کہ اللہ کے رسول نے اپنے داماد کے گھر میں جا کے وہ تسبیح دی، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں، مجھے ان کے لفظ سے ایک لفظ یاد آ گیا کہ لفظ حقیر ہے سیدہ فاطمہ، کیا اچھی بات کی ہے بیان کرنے میں۔ تو میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ بعض اردو محاورے اور عربی محاورے ہی سیدہ فاطمہ کی وجہ سے بنے، مثلا لخت جگر، لخت جگر اس حدیث کی ٹرانسلیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سے زائد حدیث ہے جن کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کا وہ میں واقعہ بھی ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات بلال بھائی، امی عائشہ، ان کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سیدہ فاطمہ کے، سیدہ خدیجہ کے 90% سے زیادہ فضائل امی عائشہ نے بیان کیے، راویاں وہ ہیں۔ وہ حدیث ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو پہلے ہوگی، اور پھر بعد میں اس کی راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ ہیں، اور بیان کرتی ہیں کہ باپ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے مجھ پہ یہ راز کھولا کہ کیا بات ہوئی، تو کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا تو میں رونا شروع ہوگی، اور پھر مجھے کہا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ عائشہ نے ہمیں یہ بات بتلائی، اور پھر یہ کہا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں سے جو مجھے آن ملے گی وہ آپ ہوں گی، تو میں مسکرا اٹھی۔ اب جہاں پہ آپ نے تسبیح فاطمہ کی بات کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ 3 سے زیادہ واقعات ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی حضرت علی سے گھریلو معاملات ہیں، کوئی ان بن ہو جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں باپ کا ایک رویہ، ہم جیسے ہوں تو کیسے ہوں۔ ایک دفعہ ناراض ہو کے گھر آئیں تو علی آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ نہیں رہے بلکہ بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ تجھے منانے کے لیے تیرا شوہر آ گیا۔ ایک دن ناراض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائڈ پہ فاطمہ کو لٹایا، ایک سائڈ پہ علی کو، اور دونوں کے ہاتھ اپنے سینے مبارک پہ رکھے اور ان کے ہاتھ آپس میں ملا کے صلح کروا دی۔ اب یہ جو سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آ کے کہنے لگی، حضرت علی نے ان کو کہا کہ غلام مانگ لو ساری دنیا کو دیتے، فتح خیبر کے بعد کا واقعہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگ سکی، اتنی جھجک بیٹی کے دل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھک جاتی ہوں، سارا دن حضرت علی
کام کرتے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ پانی اٹھا کے جب لاتی تھی، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کر دیا ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے ایک ایسی تسبیح نہ دوں کہ جو تو پڑھ لیا کرے تو تیری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی اور تیرے لیے اس غلام سے بہتر ہے. وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے آج معروف ہے. ہر مسلمان نماز کے بعد جو 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اور آج بھی سیدہ فاطمہ کی وجہ سے یہ تسبیح امت میں رائج ہے اور مقبول ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان کروں گا، آگے آپ لے جانا. امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم سیدہ فاطمہ سے زیادہ مشابہت رسول اللہ کے ساتھ کسی کی نہیں ملتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب آتی تھیں تو واحد یہ شخصیت تھی کہ رسول اللہ اپنی مسند، جیسے انہوں نے کہا نا مسند رسالت، رسول اللہ حقیقت میں اپنی مسند کی سائڈ پہ ہو جاتے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور ان کا ماتھا چومتے. اور عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب بھی گھر سے نکلتے، جب بھی کسی سفر پہ جاتے، فاطمہ کے گھر جاتے، فاطمہ اپنے باپ کا ویسے ہی استقبال کرتی جیسے باپ اپنی بیٹی کا. یعنی باپ کا بیٹی کا ماتھا چومنا تو ایک معروف ہے. سیدہ فاطمہ رسول اللہ آتے تو ان کا ماتھا چومتے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، انتہائی مختصر فرما رہے ہیں. آپ وہاں پہ جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ کس قدر ہمارے گھروں سے بہتر ہے. وہاں کی جو تربیت ہے، انہوں نے جملہ کہا کہ 45 لاکھ بچے یتیم ہیں جن کو کہ ایڈ چاہیے. یہ تو پھر یعنی اونٹ کے منہ میں زیرہ 5000 بچے، کچھ تو ہے لیکن ذمہ حکومت کا ہے. لیکن یہ افراد جو لے رہے ہیں اس میں یقین کیجئے جتنی تعریف کیجیے کم ہے.